الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العظيم. میرے محترم دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، حمد و صلات کے بعد میں نے ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی جس کے اندر اللہ رب العالمین پوری امت کو متحد ہونے کا حکم دے رہا ہے اور اس کا طریقہ بھی بتلایا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپس میں انتشار، افتراق، آپس میں جھگڑے سے بھی منع فرمایا. ولا تفرقوا، آپس میں مت جھگڑو. میرے بھائیوں، اتحاد اور اتفاق انسانی معاشرے کی ایک بہت بڑی دولت ہے. اس کو ہر مذہب اور ہر طبقے نے اپنایا اور ہر مذہب اس کی دعوت دیتا ہے. یہاں تک کہ سیاسی پارٹیاں بھی اتحاد اور اتفاق کا نعرہ دے کر ووٹ حاصل کرنا چاہتی ہیں. تو آخر اس کے اندر کون سی طاقت ہے کہ جس کو ہر مذہب اور ہر شخص استعمال کرنا چاہتا ہے؟ دراصل بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کائنات کا نظام کچھ اس طرح ترتیب دیا ہے کہ ہر مخلوق ایک دوسرے کی محتاج ہے اور ہر مخلوق دوسرے کے اوپر منحصر ہے. مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند اور سورج کو پیدا کیا ہے، دریا اور پہاڑوں کو پیدا کیا ہے. یہ تمام کی تمام اللہ کی مخلوق ہے. اسی طریقے سے انسان بھی اللہ کی مخلوق ہے. اگر انسان اس دنیا سے ختم ہو جائے تو پھر چاند اور سورج یہ تمام کائنات بیکار ہے. اسی طریقے سے اگر انسان اس دنیا میں موجود ہو اور یہ دوسری تمام مخلوقات ختم ہو جائے تو پھر انسان کی پیدائش بیکار ہے. یہ تو اللہ نے اس دنیا کا نظام بنایا ہے. اسی طریقے سے چاند کو سورج کی ضرورت ہے اور سورج کو چاند کی ضرورت ہے. تو پتہ یہ چلا کہ اس کائنات کا نظام اسی طریقے سے چل رہا ہے کہ ہر مخلوق کو دوسرے کی ضرورت ہے. تو انسان کا بھی ایک معاشرہ ہے، وہ بھی آپس میں اتحاد اور اتفاق سے زندگی گزارتا ہے. اگر ایسا نہ ہو تو زندگی گزارنا دوبھر ہو جائے. مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ صبح اٹھ کر ایک غریب آدمی، مزدور آدمی مزدوری کی تلاش میں نکلتا ہے کہ اس کو کوئی امیر آدمی مل جائے اور اس کو وہ کام دے دے، اس کی ضرورتیں پوری ہو جائے. اسی طریقے سے ایک امیر آدمی مزدور کی تلاش میں نکلتا ہے کہ اس کو کوئی مزدور مل جائے اور وہ اس کا کام کر دے. تو انسانوں کا نظام اس طرح سے چل رہا ہے. اگر ہر شخص اپنے آپ کو بے نیاز کر لے، غریب آدمی امیر سے اپنے آپ کو بے نیاز کر لے اور غریب جو ہے وہ امیر سے بے نیاز کر لے، امیر اپنے آپ کو غریب سے بے نیاز کر لے، تو اس طرح تو نہ امیر کا گھر بنے گا، نہ اس کا کام چلے گا، نہ فیکٹریاں چلے گی اور نہ غریب کا چولہا چل سکے گا. وہ اپنی نسلوں کو پروان بھی نہیں چڑھا سکتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہے کہ جس کے تحت یہ دنیا چل رہی ہے. جب یہ نظام ٹس سے مس ہو جاتا ہے، اگر ذرا بھی ٹس سے مس ہو جائے تو پوری کائنات متاثر ہو جاتی ہے. اسی لیے آپ دیکھو گے کہ جب بھی کوئی قوم اس روئے زمین سے نیست و نابود ہوتی ہے اور اس کا زوال آتا ہے تو اس کا سب سے پہلا اور آخری سبب یہی ہوتا ہے کہ اس کے اندر نا اتفاقی پیدا ہو جاتی ہے، آپس میں پھوٹ پڑ جاتی ہے، آپس میں تفرقہ پیدا ہو جاتا ہے. اسی لیے بحیثیت قوم اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اور مومنوں کو یہ حکم دیا ہے اور صریح حکم نازل فرمایا. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں نا اتفاقی پیدا مت کرو، آپس میں مت جھگڑو. یہ اللہ نے حکم نازل فرمایا ہے. اللہ کا یہ حکم بڑی حکمتوں اور بڑی مصلحتوں پر مبنی ہے. اس کا موقع نہیں ہے کہ اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے. خلاصہ یہ ہے کہ اتحاد اور اتفاق یہ کامیابی اور کامرانی کی کنجی ہے.
اس کے ذریعے سے کوئی بھی قوم پوری دنیا پر حکومت کر سکتی ہے۔ آپ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں، تاریخ اسلام کو پڑھیں، سیرت نبوی کو پڑھیں، تو 1400 سال پہلے کے زمانے کو دیکھو گے کہ انصار مدینہ کے لوگ انہوں نے ایسی مثال قائم کی، اتحاد اور اتفاق کی، آپس میں بھائی چارگی کی، کہ مؤرخین تاریخ لکھنے والے بھی حیران ہیں کہ پوری تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملتی کہ انہوں نے مہاجرین مکہ کے ساتھ کیسی ہمدردی اور کیسی خیر خواہی کا معاملہ کیا ہے۔ یہی نتیجہ تھا، اس کا ہی نتیجہ تھا کہ انہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی۔ کیوں؟ کیونکہ آپس میں اتحاد اور اتفاق تھا۔ لیکن آج مسلمان ذلت سے دوچار ہے، آج ہر طرف سے اس کو برا بھلا اور طعنہ تشنی اس کے اوپر کی جا رہی ہے۔ سینکڑوں ملکوں میں بڑی تعداد میں مسلمان موجود ہیں اور ایک لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں مسلمان رہ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی کوئی اپنی حکومت نہیں ہے، کوئی ان کا رعب و دبدبہ نہیں ہے اور کوئی وقار، ایک اپنا مقام نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر مشاہدہ کیا جائے تو خلاصہ یہی نکلے گا کہ آپس کا پیار، اتحاد اور اتفاق کا شیرازہ بکھر گیا ہے۔ پوری امت ذات پات کے اوپر لڑ رہی ہے، خاندان کی لڑائی میں مصروف ہے، اور ہر شخص برادری اور ہر شخص اپنے آپ کو بڑے مرتبے والا، بڑے منصب والا بنانے میں اور ثابت کرنے میں مصروف ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ صرف اللہ کو راضی کرنے کا یہی واحد راستہ رہ گیا ہے، جنت حاصل کرنے کا یہی واحد راستہ رہ گیا ہے، نعوذ باللہ۔ اور اس میں صرف عوام شامل نہیں ہے بلکہ خواص لوگ بھی اس میں شامل ہے، وہ تو اس کے سرغنہ بنے ہوئے ہیں۔ اگر عالمی پیمانے پر مشاہدہ کیا جائے پھر بات بہت دور چلی جاتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ ہر سیاسی پارٹی سیاسی منظرنامہ پیش کرنے کی ضرورت نہیں، حالات ہمارے سامنے ہیں کہ ہر پارٹی ذات کے نام پر کامیابی حاصل کرنا چاہتی ہے، ہر پارٹی ذات کے نام پر ووٹ لینا چاہتی ہے، اور دوسری ذات کے بارے میں کوئی اس کی خیر خواہی نہیں ہے، کوئی اس کی ہمدردی نہیں ہے، اس سے وہ سخت لہجے میں بات کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کا مال لوٹنے اور اس کو قتل کروانے تک کی پرواہ نہیں کرتا۔ یہ تو دنیا کا معاملہ ہے۔ اسی طریقے سے دینی امور میں بھی یہی حال ہے۔ آج مساجد بھی ذات کے نام پر قائم کی جا رہی ہے، اس کے اندر اماموں کو ذات اور برادری کے نام پر مقرر کیا جا رہا ہے۔ مدارس اسلامیہ کا سلسلہ بھی ذات کے نام پر چل رہا ہے، مدارس اسلامیہ کے نام ذات کے نام پر موسوم ہے۔ پوری امت اسلامیہ ذات کے نام پر، ذات برادری کے نام پر کامیابی کے راستے کھولنا چاہتی ہے۔ غور سے سن لو، اللہ تبارک و تعالی نے صاف حکم فرمایا اور صاف طور پر ارشاد فرمایا کہ اللہ کے یہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بلکہ وہاں تو تقوی اور طہارت چلے گا۔ ارشاد ربانی، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے لوگو سن لو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہارے قبیلے بنائے، تمہارے خاندان بنائے کہ تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ تو قبیلے، خاندان وہ تعارف کے لیے بنائے گئے ہیں، اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز اور باعزت شخص وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہو، پرہیزگار ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ڈھکی چھپی چیز کو جانتا ہے۔ علامہ اقبال نے اتحاد اور اتفاق کے شیرازہ جو بکھر گیا اس کو جوڑنے کی کوشش کی ہے۔ فرمایا، منفعت ایک، اس قوم کی نقصان بھی ایک سب کا نبی، دین بھی، قرآن بھی ایک، حرم پاک، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، تو کیا بات تھی جو ہو جاتا مسلمان بھی ایک۔ تو غور کرنے کا مقام ہے اور اللہ کی دی ہوئی عقل سلیم استعمال کریں کہ جب ہمارا سب کچھ ایک جیسا ہے، دین بھی ایک ہے، مرنا بھی ایک ہے، اور پیدائش بھی ہماری ایک جیسی ہے، خون بھی ہماری رگوں میں ایک جیسا دوڑ رہا ہے، اور رنج کے وقت، غم کے وقت ہمارا احساس کرنا یہ سب ایک طریقے کا ہے، تو پھر یہ ذات برادری کہاں سے آ گئی ہے؟ ذات برادری اور قومیت، رنگ و نسل کا یہ واویلا کیوں ہو رہا ہے؟ اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ ہے اسلام کی تعلیمات جس کے اندر اس کا کوئی تصور نہیں ہے کہ رنگ و نسل اور برادری یہ اللہ کے نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتی ہے، بلکہ اگر کوئی شخص جس کے اندر تقوی و طہارت، پرہیزگاری کے اوصاف ہیں، تو اللہ کے نزدیک وہ اس شخص کا جو مقام ہے وہ اس شخص کا نہیں ہو سکتا جس کے پاس جائیداد ہے، مال دولت ہے اور خوبصورتی، حسن و جمال ہے۔
وہ مقام اس کا ہرگز نہیں ہو سکتا جو اس شخص کا ہے جو تقوی اور پرہیزگاری اختیار کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی معاشرے کے ایک اصول بیان کر دیا، انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، کہ سن لو تمام کے تمام مؤمن آپس میں بھائی بھائی ہیں، اگر اس میں کوئی آپس میں نا اتفاق پیدا ہو جائے تو دوسرے بھائیوں کو چاہیے کہ وہ آپس میں صلح کرا دیں، وہ آپس میں مل جل کر صلح کرا دیں، اور تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر رحم فرمائے، اللہ کی رحمت تمہارے اوپر نازل ہوتی رہے۔ یہ اللہ نے اصول بیان فرما دیا۔ یہ ہے لاہیہ عمل جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے بنا رکھا ہے، ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے، اور اس آیت کے مطابق اگر ہم سب کے سب یہ مان لیں، ہم سب جان لیں کہ ہم آپس میں سب بھائی بھائی ہیں، تو خود بخود یہ ذات برادری کا مسئلہ بالکل ختم ہو جائے گا، اور خود بخود یہ امیری غریبی کا مسئلہ ختم ہو جائے گا، اور ہمارے ایمان کا تقاضا بھی یہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔